قرآن مقدس کے اندر جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے، ان تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ جس نبی اور جس رسول کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کا نام آیا ہے، سب سے زیادہ آپ کی مخالفت میں فرعون پر جو عذابات آئے اللہ کی طرف سے، مثلا جوں کا دور آیا، ٹڈیوں کا زمانہ آیا، مینڈک کا زمانہ آیا، پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا آیا، قحط سالی کا زمانہ آیا، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احسانات فرمائے ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم پر اللہ نے جتنے انعامات فرمائے ہیں، ان سب پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اولاً حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ آتی ہے جو فرعون کے ماننے والے کو بے حد نقصان پہنچاتی ہے، اور وہیں پر ان کے پڑوس میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اس آگ نے کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ خواب دیکھ کر فرعون وحشت میں آ جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے۔ اس نے کاہنوں کو بلوایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کاہنوں نے بتلایا کہ ان قریب بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ آنے والا ہے جو تمہاری ہلاکت کا باعث بننے والا ہے، جو تمہاری سلطنت اور مملکت کے زوال کا باعث بننے والا ہے۔ فرعون نے طیش میں آ کر، غصے میں آ کر یہ حکم جاری کر دیا، آرڈر جاری کر دیا کہ جتنے بنی اسرائیل میں لڑکے ہوں تمام کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ فرعون بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کو بڑے پتھر تراشنے کا کام دے رکھا تھا اور بڑے پتھر اٹھواتا تھا۔ بنی اسرائیل کے گردن اور کمر میں زخم ہو گئے تھے پتھر اٹھانے کی وجہ سے، اور غریب بنی اسرائیل پر ٹیکس لازم کر رکھا تھا۔ جو شام کے وقت میں غروب آفتاب کے بعد جو شخص ٹیکس ادا نہیں کرتا اس کے دونوں ہاتھ یوں گردن سے باندھ دیا جاتا تھا اور مہینے چھوڑ دیا جاتا تھا، جب تک وہ ٹیکس ادا نہ کرے اس وقت تک اس کے ہاتھ کو کندھوں سے نہیں کھولا جاتا۔ یہ ظلم، یہ ستم کی انتہا تھی فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر۔ اب بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کو لے ڈوبے گا، فرعون کی سلطنت کو لے ڈوبے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ تمام لڑکے کو قتل کر دیا جائے جو پیدا ہونے والے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی مشیت دیکھیے، قدرت الہی جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل کے بوڑھے تھے، جو فرعون اور قبطیوں کے خدمت گزار تھے، کارکنان تھے، نوکر تھے، غلام تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی باری باری اپنے پاس بلانے لگے۔ اور فرعون کے ماننے والے فرعون کی دربار میں پہنچ کر شکایت درج کرائی، اپلیکیشن دے دی کہ فرعون بادشاہ سلامت، بنی اسرائیل کی نئی نسل کو قتل کیا جا رہا ہے اور بوڑھے لوگ مرتے جا رہے، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہمیں خدمت گزار کہاں سے ملے گا؟ ہمیں نوکر کہاں سے ملے گا؟ ہمارا کام دھندا کیسے چلے گا؟ فرعون نے یہ مشورہ سن کر اس نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ دیا جاوے اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ جس سال چھوڑنے کا تھا اس سال حضرت ہارون جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں ان کی پیدائش ہوئی، اور جس سال بچوں کو پورے سال قتل کرنے کا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پرورش کا کتنا بہتر انتظام کیا، ماں کی طرف القاء کی، ماں کے اندر حوصلہ،
استقلال دیا کہ اس کی پرورش کرنے والا میں ہوں، یہ اس بچے کو ایک صندوق بنا اور اس کو دریا میں ڈال دو، سمندر کے کنارے چھوڑ دو۔ ایک ماں کا کلیجہ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے۔ اس نے ایک صندوق بنائی اور اس میں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن ماں کا جگر تو ماں کا جگر ہوتا ہے، ماں کا دل تو ماں کا دل ہے، پھر بھی پریشان ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو پیچھے لگا دیا دریا کے ساتھ ساتھ کہ دیکھو پیچھے پیچھے رہنا کہ یہ صندوق کہاں تک جاتا ہے۔ اسی دریا سے ایک نہر پھوٹتی ہے، ایک نہر نکلتی ہے جو فرعون کے دربار کے نیچے سے ہو کر بہتی ہے۔ جب فرعون اور حضرت آسیہ جو بعد میں ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر، دونوں بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں نہر کا نظارہ کر رہے تھے، دیکھا کہ نہر میں ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے، چمچماتا صندوق، نیا صندوق ہے۔ فرعون نے اپنے خداموں کو، اپنے وزراؤں کو، اپنے مشرکاروں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو اٹھایا پکڑا جاوے، اسے محل میں لایا جاوے۔ جب محل میں لایا گیا تو دیکھا اس صندوق کو کھولا گیا تو دیکھا نہایت حسین و جمیل بچہ، بے پناہ خوبصورت بچہ، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ چہرے سے انوار نبوت کی تجلیات بھی نمایاں ہے۔ آپ کا پیشانی چمک دمک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کے قلب میں آپ کی محبت ڈال دی۔ فرعون تو چاہتا تھا کسی طریقے سے کام ختم کر دیا جائے، لیکن آسیہ بیوی ہے نا، کہنے لگی ابھی تک اللہ نے میری گود ہری نہیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دوسرے راستے سے بیٹا عطا کیا ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہوگا، میں اسے بیٹا تسلیم کرتی ہوں، میں اسے بیٹا مانتی ہوں، اس لیے فرعون تم بھی اسے بیٹا تسلیم کرو۔ تمہیں پتا نہیں کہ بچہ کس کا ہے، یہ پتا نہیں کہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے، تمہیں اس کا ہرگز علم نہیں ہے، لہذا ہم بھی اس بچے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بچے کو محبت کرو۔ حضرت آسیہ کی ضد کے سامنے فرعون ہار جاتا ہے، لاجواب ہوتا ہے اور لاجواب ہو کر اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنانا۔ اب بچہ ہے، اس کے لیے دودھ کا انتظام ہونا چاہیے۔ فرعون نے اعلان کرایا کہ دودھ پلانے والی آ جائیں، جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں وہ دودھ پلائیں، انہیں انعام دیا جائے گا، انہیں تحفے تحائف دیا جائے گا، ان کو مکمل اجرت دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ نے اعلان کروایا، بہت ساری خاتون آتی ہیں، بہت ساری خاتون دودھ پلانا چاہتی ہیں، لیکن کسی کے سینے سے آپ نے اپنا منہ نہیں لگایا، آپ نے اپنا لب نہیں لگایا، موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا ہونٹ نہیں لگایا۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود تمام خاتون ناکام رہ جاتی ہیں۔ آپ کی بہن مریم جب اس منظر کو دیکھتی ہیں کہ موسیٰ کسی کا دودھ پینے والا نہیں، کسی کا دودھ کسی کے چھاتی سے منہ لگانے والا نہیں، کہنے لگی آسیہ اگر آپ کہیں تو میں ایسی خاتون کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں کہ ممکن ہے، اندیشہ ہے کہ اس کی دودھ کو پی لے۔ آسیہ نے کہا کہ جلدی کر، اس خاتون کو بلا۔ حضرت آسیہ کے حکم پر مریم دوڑی جاتی ہے، اپنی ماں کو خبر دیتی ہے۔ اس کی ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں دوڑی ہوئی آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بڑے پیار و محبت اور جذبے کے ساتھ سینے سے چمٹایا اور چمٹا کر اپنے چھاتی سے لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دودھ کا انتظام کر دیا، بچھڑا ہوا بیٹا پھر سے ماں کی گود میں ڈال دیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے شاہی محل کا انتخاب کر دیا۔ یہ فرعون چاہتا تھا کہ تمام بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی حکمت پر غور کیجئے،
اللہ کی قدرت پر غور کیجئے، اللہ کی تدابیر پر غور کیجئے کہ ساری تدابیر فرعون کی فیل ہو گئی، ساری حکمتیں فیل ہو گئی، تمام مشورے فیل ہو گئے، تمام تجربات فیل ہو گئے، تمام طریقے کے ان کے منصوبے فیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کا مکر نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی کی گھر میں، اس شاہی محل میں پرورش کا انتظام فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب 1.5 سال کے ہوئے، ایک روز فرعون آپ کو لاڈ کر رہا تھا، دلار کر رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ کیا آپ نے فرعون نے داڑھی رکھی تھی، فرعون کی داڑھی پکڑ کر گھینچ تماچا اس کے منہ پر مارا۔ فرعون غصے سے باغولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ لال ہو گیا، چہرہ زرد پڑ گیا، کہنے لگا آسیہ مجھے اندیشہ ہے، یہی وہ بچہ ہے جو میری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو لے ڈوبے گا، یہی وہ بچہ ہے جو میری مملکت کا زوال کا سبب بنے گا۔ اے آسیہ میری بات مان، اس بچے کا خاتمہ کر دے۔ اللہ نے پھر آسیہ کے قلب میں ایک بات ڈال دی، یہ بچہ تو نادان ہے، معصوم ہے، اس بچے سے کیسے آپ کو سوچ سکتے ہیں؟ اس بچے کو کیا علم ہے کہ داڑھی پکڑ کر آپ کو تھپڑ مار رہا؟ اسے اچھے برے کی تمیز کیا ہے؟ چلیے ایک مثال، ایک فرق پیدا کرتے ہیں۔ چلو آسیہ نے مشورہ دیا کہ ایک طرف موتی رکھا جاوے، ایک طرف ہیرا رکھا جاوے، ایک طرف سرخ رنگ کا موتی رکھ دیا جاوے، اور اسی کے بالکل مقابل میں آگ رکھ دیا جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اولاً تو موتی کی طرف بڑھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آگ پر رکھوا دیا، اور آپ نے وہ آگ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ آپ کا منہ جل گیا جس سے لعنت پیدا ہو گئی۔ حضرت آسیہ فرعون کو لعن طعن کرنے لگی۔ حضرت آسیہ فرعون پر زبردست ٹوٹ پڑی کہ تو نے میرے بچے کا ہاتھ جلا دیا، تو نے میرے بچے کا منہ جلوا دیا۔ فرعون دیکھ اگر اسے تمیز ہوتی تو یہ موتی اٹھاتا، آگ ہرگز نہ اٹھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یا بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی راز کو پوشیدہ رکھا۔ فرعون پھر مجبور ہو گیا، آسیہ کے سامنے پھر ہار گیا۔ آپ اسی شاہی محل میں پرورش پاتے رہے، نشو و نما آپ کی ہوتی رہی، حتیٰ کہ آپ جوان ہو گئے۔ حتیٰ کہ آپ ایک جوان ہو گئے۔ ایک روز آپ شاہی محل سے نکلے، باہر چلے گئے، جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے اور فرعون کا ایک شخص ہے، یعنی قبطیوں کا قبیلہ کا ایک شخص ہے جو آپس میں لڑائی کر رہا ہے، اور قبطیہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے شخص کا ساتھ دیا اور قبطی کو ایک گھسا مارا، ایک مکہ مارا، ایک دکا مارا کہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ اس دو بار جو مرتا ہے، یہ بات صرف ان دونوں شخص جانتے ہیں، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا وہ فرد جس کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا۔ یہ دونوں جانتے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پریشان تو ہوئے، لیکن بات کو راز میں رکھنے کے لیے آپ اپنے شاہی محل میں تشریف لے گئے۔ اگلے روز آپ جب پھر باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی بنی اسرائیل دوسرے قبطی کے ساتھ پھر لڑائی کر رہا ہے، فرعون کے قبیلہ کے ساتھ پھر لڑائی کر رہا ہے، فرعون کے خاندان والے کے ساتھ پھر لڑائی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر غضبناک ہو کر ٹوٹ پڑے، کہا کہ کل تو اس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اور آج تو اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، تیرا کام یہی بچا ہے کیا؟ وہ شخص جس کا کل آپ نے مدد کیا تھا وہ کہنے لگا اچھا موسیٰ، کل تو نے فرعون کے ایک شخص کو مار دیا، آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ راز افشا ہو گیا، راز کھل گئی، باتیں سامنے آ گئی۔ وہ دوسرا شخص جو فرعون کا تھا اس نے سن لیا
فرعون کے دربار میں جا کر درخواست لگائی کہ جو فلاں شخص کا مارنے والا موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کسی طریقے سے ڈرتے ڈراتے رات میں وہاں قیام کرتے ہیں اور صبح سویرے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا فرعونیوں نے فرعون شاہی محل میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ موسیٰ کا کیا کیا جائے. مشورہ یہ طے پایا کہ موسیٰ کو بھی مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. انہی میں سے ایک شخص دوڑا ہوا آیا آپ کے پاس اور کہا موسیٰ اگر خیر چاہتے ہو, جان کی بقا چاہتے ہو, حفاظت چاہتے ہو تو موسیٰ تمہارے لیے اسی میں خیر خواہی ہے, اسی میں بھلائی ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, یہاں سے دور چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہاں سے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدین تشریف لے جانے لگے. 8 روز کا سفر ہے, 8 روز آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, آپ کے پاس میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں. جب آپ آخری مرحلہ میں اس شہر مدین پہنچے تو آپ اس مقام پر پہنچے کہ ایک کنواں ہے. کنویں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ باری باری آتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, اپنے اپنے مویشیوں کا چلے جاتے ہیں. سائیڈ میں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں, اس کو باری ہی نہیں دیتی, ان کو کوئی پانی پلانے نہیں دیتا, ان کو کوئی پانی بھرنے نہیں دیتا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یہ کافی وقت تک دیکھتے رہے. بالآخر ان کے اندر حوصلہ استقلال آیا اور آگے بڑھے. دوسروں کو ہٹا کر اس 2 بہن جو کھڑی تھی ان کی بالٹین میں, ان کے ڈول میں کنویں میں ڈال کر اور پانی بھر کر نکال دیا. اور ڈول اتنا بڑا تھا کہ کئی آدمی مل کر اس کو کھینچا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوت بازو سے اکیلے کھینچ کر دونوں بہن کے ڈول کو, بالٹین کو بھر دیا. یہ دونوں بہنیں یہاں سے گھر گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. کن کی بیٹیاں تھیں؟ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں. جا کر بتلایا کہ ابا جان کوئی نیک دل. ابا نے پوچھا کہ بیٹی آج بہت پہلے آ گئی ہو, آج تمہیں پانی لینے دیا گیا, پانی پلانے دیا گیا کہ نہیں؟ ابا حضور پانی لینے دیا نہیں گیا, پانی پلانے نہیں دیا گیا, بلکہ ایک شخص, اجنبی شخص اس شہر میں آیا ہے جس کا نام موسیٰ ہے. اس نے جب دیکھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں پانی نہیں بھرنے دیا جا رہا ہے, تو وہ خود آگے بڑھ کر ہم سب کو پانی بھر کر دیتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ. آپ کی بیٹی جاتی ہے اور حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ چلیے ابو بلا رہے ہیں, والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاً ان کی بیٹی آگی ہے اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن دل میں بات آتی ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ اجنبی شخص اس لڑکی کا پیچھا کر رہے ہیں, اس لڑکی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اس لیے آپ نے اس لڑکی کو پیچھے کیا اور پھر آپ آگے ہو گئے اور فرمایا کہ تم پیچھے سے آواز دینا کہ مجھے کس جانب مڑنا ہے, کدھر آپ کا راستہ ہے, پیچھے سے آواز دیتی رہنا, میں ادھر مڑتا رہوں گا. ہمارے استاد محترم مفتی انیس الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا اس موقع سے کہ جب تمہیں بھی زندگی میں کبھی اپنی بیوی, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹیوں کے ساتھ جانے کا موقع ملے تو اس قاعدہ کو اختیار کرنا, اس قاعدہ کو یاد رکھنا کہ بیویاں آگے ہو, ماں آگے ہو, بہن آگے ہو, بیٹیاں آگے ہو, ایسا ہرگز مت کرنا. خود آگے چلنا, بہن کو, بیٹیوں کو پیچھے رکھنا, بیویوں کو پیچھے رکھنا, تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہونے پائے کہ آپ کسی خاتون کا پیچھا کر رہے ہیں, کسی خاتون کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کے گھر پر حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں. ہر ایک نے ایک دوسرے کو پہچانا, تعارف ہوا. حضرت شعیب نے اولاً آپ کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد آپ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی نکاح کا پیغام دیا اور 2 شرط پر, مہر دین میں 2 شرط لگائے.
حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دونوں شرط منظور ہے. اب 10 سال یا 9 سال ان کی بکریاں چراتے ہیں. شعیب علیہ السلام ضعیف تھے, ان کی خدمت کرتے ہیں. وہاں 10 سال رہنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر, جو حضرت شعیب کی بیٹی ہے, ان کو لے کر آپ پھر مصر کی طرف روانہ ہوتے. آپ کی بیوی آپ کی رفیقہ حیات حمل سے ہے, پریگننٹ ہے. آپ کی بیوی حاملہ ہے. راستے میں لق و دق جنگل پڑتا ہے, رات کا وقت ہے, کالی رات ہے. ایسے وقت میں آپ کی بیوی کو درد زہ ہوتا ہے, بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے. کیسے وقت میں 2-4 خاتون کی ضرورت پڑتی ہے, آگ کی ضرورت پڑتی ہے, بلیڈ کی ضرورت پڑتی ہے, تاگے کی ضرورت پڑتی ہے, کچھ کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے. لق و دق میدان ہے, کس سے مدد مانگوں, کس کے پاس آگ لینے جاؤں. آپ ایک بلندی پر چڑھتے ہیں, ایک چھوٹے سے پہاڑ پر چڑھ کر روشنی تلاش کرتے ہیں, کہیں کوئی پاس میں کوئی گھر ہو, کوئی شہر ہو, کوئی دیہات ہو. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک پہاڑی پر چڑھ کر جب دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بلب دکھائی دیتا ہے, ایک روشنی دکھائی دیتا ہے, ایک تجلی دکھائی دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس روشنی کی طرف چل پڑے. جب آپ پہنچتے ہیں آواز آئی, موسیٰ تم آ گئے, تمہارے پیر میں جو جوتے ہیں اس کو اتار دو. انوار تجلی کوہ طور پر آپ آگ لینے گئے تھے, یہیں پر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. اسی مقام پر آپ کو نبوت کی دولت سے مالا مال کیا گیا اور کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کر خدا وحدہ لا شریک لہ کا ڈنکا بجا دو. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ میری بیوی درد زا میں مبتلا ہے, میری بیوی پریشان ہے. اس وقت میں اس کی کفالت کون کرے گا, اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, اسے آگ کون میسر کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہاں پر کچھ معجزات عطا فرمائے تھے, لاٹھی بھی دیا تھا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. آپ کو ایک لاٹھی دی گئی تھی, آپ جب اس لاٹھی کو چھوڑتے وہ زندہ سانپ بن جایا کرتا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جو لاٹھی دی گئی اور آپ کے دل میں بات آئی کہ میری بیوی کی کفالت کون کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, لاٹھی, اس کو سامنے پتھر پر مارو. آپ نے لاٹھی ماری, وہ پتھر پھٹا, اس میں سے دوسرا پتھر نمودار ہوا. پھر حکمہ کہ پھر لاٹھی مارو, اور پھر لاٹھی مارتے ہیں اس میں سے تیسرا پتھر نمودار ہوا. آپ نے فرمایا تیسری بار لاٹھی مارو. آپ نے لاٹھی ماری, اس میں پتھر پھٹا, اس میں ایک چھوٹی سی کیڑی نکلتی ہے جس کے منہ میں ہری پتی ہے. آپ وہیں پر سجدہ شکر میں گر گئے. مولا جو رب تین پتھروں میں ایک چھوٹی سی کیڑی کو رزق پہنچا سکتا ہے, چھوٹی سی کیڑی کی حفاظت کر سکتا ہے, وہی رب, وہی آقا, وہی رحمان, وہی رحیم, وہی خدا, وہی اللہ, وہی خالق, وہی مالک, وہی رازق میری بیوی کی بھی حفاظت کرے. اب چل پڑے فرعون کی دربار کی طرف. پہنچ کر آپ نے خدائے وحدہ لا شریک لہ کا ڈنکا بجایا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ لو, موسیٰ کلیم اللہ کا آواز بلند کر لو. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب آپ پہنچتے ہیں, پہنچنے سے پہلے آپ نے رب تعالیٰ سے ایک اپیل کی تھی, گزارش کی تھی, مولا میری زبان میں لکنت ہے, میرے بھائی کو میرا ساتھ بنا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی درخواست پر حضرت ہارون کو آپ کا خلیفہ بنا دیا, ان کو بھی نبوت عطا کی. حضرت ہارون کی زبان بڑی فصاحت و بلاغت والی تھی,
فصیح و بلیغ زبان تھی آپ کی، بات کرنے میں آپ بڑے ماہر تھے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب آپ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرعون کی بارگاہ دربار میں پہنچے اور آپ نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، فرعون کو ٹھوکر مار دو، فرعون کی پرستش بند کر دو، فرعون کی پوجا پاٹ بند کر دو. ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم کوئی معجزات لے کر آئے ہو؟ ہم کیسے مان لیں کہ تم خدا کے رسول ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اس کو زمین پر چھوڑا، ایک اژدہا بن گیا. ان لوگوں کے سمجھ میں بات آئی کہ یہ جادوگر ہے. اس نے پورے ملک میں سے بڑے بڑے جادوگر کو بلایا، بڑے بڑے جادوگر کو مطالبہ کیا. بڑے بڑے جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے. ان لوگوں نے اپنے اپنے سانپ چھوڑے، اپنے اپنے جادو کا کرتب دکھایا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزات دکھاتے ہوئے جب آپ نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا، ایک چلتا پھرتا اژدہا بن گیا اور اس نے تمام جادوگروں کے سانپ کو نگل لیا. جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا، جادوگر اور معجزہ، جادو اور معجزہ میں فرق آیا ہو گیا. وہ فرق کو سمجھ گئے. جتنے جادوگر آئے تھے سب کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے. سب مشرف با اسلام ہو گئے. اس چیز کو دیکھ کر فرعون غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے. فرعون شدت کے ساتھ تکلیف دینے کا وعدہ کرتا ہے. وہ تمام جادوگروں کو شہید کر دیا گیا. ہاتھوں میں میکھیں ٹھوک دی گئی جسے کیل کہتے ہیں. لیٹا کر ہاتھ یوں آگے کر کے کیلیں ٹھوک دی گئی. یہ کہا کہ موسیٰ کے دین سے پھر جاؤ، موسیٰ کے دربار سے، موسیٰ کے کلمے سے پھر جاؤ. جادوگروں نے کہا کہ حق مجھ پر ظاہر ہو چکا ہے، جادوگر جادو اور معجزات میں فرق واضح ہو چکا ہے، لہٰذا جان دینا تو میرے لیے آسان ہے لیکن موسیٰ کے کلمے کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے، میرے لیے آسان ہرگز نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرعون کو موقع بموقع سمجھاتے رہے لیکن وہ لوگ نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتے ہی چلے گئے. اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ نے ایک بار بددعا کر دی، اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے. ان پر جو کا عذاب آ پڑا، ان پر جو کا عذاب آ گیا. جو اس قدر پڑ گئی کہ کپڑے لتے ہر چیز میں جو. یہ جو بھاؤ ہے اس میں جو تمام بالوں کو کھا گئی. یہ جو پلکیں ہیں پلکوں میں جو، نہ رات کو سو سکتے تھے نہ دن کو چین سے لیٹ سکتے تھے. پورے جسم پر پورے فرعونیوں پر جو پھیل جاتا تھا اور بنی اسرائیل مزے کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے سائے میں زندگی گزارا کرتے تھے. وہ لوگ بڑے حیران تھے، بڑے پریشان تھے. کیا منظر ہے کہ اتنا بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اور ہم فرعونیوں قبطیوں کے ساتھ اتنا بڑا ہوتا ہے. اتنے عذابات آتے ہیں. وہ لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ بلا ٹل جائے، یہ مصیبت ہٹ جائے، پھر ہم جو ہے اللہ تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، وہ مصیبت ٹل جاتے، وہ مصیبت ٹل جاتی، وہ بلائیں ہٹ جاتی. پھر وہ لوگ سرکشی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جاتے. بارش کا عذاب آیا، اس قدر بارش کا عذاب آیا، اس قدر بارش کا عذاب آیا کہ جس سمت جاتے گھٹنوں تک، کمر تک، ہر جگہ پانی ہی پانی ہوتا. اور ان کے پڑوس میں جو بنی اسرائیل کا گھر ہوتا وہ لوگ مزے سے رہتے. وہ لوگ بارش کے پانی سے بڑے پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے. جب بہت انتہا ہو گئی پھر وہ لوگ شرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے
کہ موسیٰ آخری بار کہہ رہا ہوں بس تم اللہ سے دعا کر دو اپنے خدا سے کہ بارش کی طوفان ٹل جائے، یہ بارش کا وبا ٹل جائے، اس کے ٹلتے ہی ہم لوگ مشرف با اسلام ہو جائیں گے، ہم لوگ آپ کا دین اختیار کر لیں گے، ہم لوگ آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، ہم لوگ آپ کے خدا کو ماننے لگیں گے، ہم لوگ آپ کی خدا کی عبادت کرنے لگیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر دی کہ مولا بارش کو ختم فرما دے۔ وہ بارش ہوئی، حضرت موسیٰ پر ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس بارش کے پانی کو کھیت اور کھلیان میں لگا کر اس کو رحمت میں تبدیل کر دیا۔ فصل اتنے اچھے ہوئے اس بارش کے کارن، اتنے اچھے ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی بھی فرعون اور فرعونیوں نے ایسی فصل دیکھے نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے بارش تو ہمارے لیے رحمت تھی، ہم لوگ اس کو زحمت سمجھ رہے تھے، دیکھو کتنے اچھے میوے جات ہوئے ہیں، پھل فروٹ ہوئے ہیں، باغات ہوئے ہیں، ہر طرف لہلاتے سبز درخت ہے، یہ بارش ہمارے لیے زحمت نہیں تھی، ہم نے کچھ عجلت کی ہے، لہذا موسیٰ اور موسیٰ کے دین کی تفاوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جب گلے جات اچھے ہو گئے اب ضرورت نہیں رہی۔ کچھ دنوں کے بعد مینڈک کا وبا آیا، طوفان آیا، اور اس قدر طوفان آیا، مینڈک سے پہلے ٹڈیوں کا وبا آیا۔ ان کے جو فصل تھے، ان کے جو باغات تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے انکار کرتے ہی اتنی ٹڈیاں اتار دی، اتنی ٹڈیوں کا وبا آیا، ایسا وبا آیا کہ ہر تمام فصلوں کو چاٹ گئی، ہر سمت چاٹ گئی، کچھ نہیں چھوڑا ان کے لیے۔ کرتے رہو نافرمانی، کرتے رہو نافرمانی۔ لیکن یہ قوم فرعون اور فرعون کے ماننے والے اتنے بے حس تھے، میں بتاؤں گا آپ کو بنی اسرائیل کے احسانات بھی، بنی اسرائیل پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اور بنی اسرائیل بھی کتنے بھی اللہ کے انعامات کے فراموش ہیں، وہ بھی اس کا بھی تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ تمام فصلوں کو چاٹ گئی ٹڈیاں، قحط سالی کا دور آیا، جب فصل نہیں ہوئے، میوے نہیں ہوئے، باغات نہیں ہوئی، کھیتیاں نہیں ہوئی، تو کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئے کہ ٹڈی کی وبا کی ہٹنے کے لیے دعا کر دیجیے، اب کی بار تو ہم 100% طریقے سے آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، آپ کے دین کو مان لیں گے، آپ کے اللہ کو مان لیں گے، یہ ہم سب کا وعدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نرم دل تھے، آپ نے پھر باری تعالیٰ سے دعا کی، مولا حالات کو سازگار بنا دے، مولا حالات کو بہتر بنا دے، اے اللہ یہ لوگ کو کسی طریقے سے یقین آ جائے، اس ٹڈیوں کے وبا کو ٹال دے۔ ٹڈیوں کا وبا ٹلا، مصیبت سے چھٹکارا ملا، وہ لوگ پھر سرکشی کرنے لگے، پھر نافرمانی کرنے لگے، پھر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکرانے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سعی کرنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کر دیا۔ مینڈک کا عذاب جانتے ہیں کون سا؟ اس قدر مینڈک کا بہتات آیا، اس قدر بہتات آیا کہ اگر وہ منہ کھولتا، فرعون اور فرعون کے ماننے والے مینڈک اچھل کر ان کے منہ میں گھس جاتے، جہاں بیٹھتے پورے گود میں مینڈک کا ایک قافلہ جمع ہو جاتا، ایک جماعت جمع ہو جاتی۔ کھانا کے لیے بیٹھتے، جس پلیٹ میں جس برتن میں کھانا ہوتا اس میں مینڈک، جس دیگچی میں کھانا ہوتا اس میں مینڈک، یعنی ہر سمت مینڈک ہی مینڈک ہو گیا۔ وہ لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ منظر نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ یہ منظر کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ لوگ بنی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئے کہ مینڈک کے عذاب سے نجات مل جائے، موسیٰ کسی بھی طریقے سے ہم آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ مینڈک والا عذاب ہم سے ٹل جائے۔ اتنے بددین تھے وہ لوگ،
اور اتنے ضدی اور حق درم تھے وہ لوگ، اتنے لالچی اور اتنے فسق و فجور میں مبتلا تھے وہ لوگ کہ جیسے ہی مینڈک کا عذاب ہٹا، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں وہ لوگ پھر سے فرعون کو پوجنے لگے۔ فرعون نے پھر خدائی کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ یہ فرعون کیا کرتا تھا پتہ ہے؟ فرعون کیا یہ کرتا تھا کہ اپنے خداؤں کو، اپنے رعایا کو بتایا کرتا تھا کہ میں فرعون ہوں، اور خود پہاڑ کے پیچھے جا کے پہاڑ کی پتھر پر ناک رگڑا کرتا تھا کہ تو جانتا ہے، سب میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑی ذات تیری ہے مولا، میری لاج رکھ لے، میری پگڑی کی لاج رکھ لے۔ فرعون کہتا بارش ہو جائے تو بارش ہو جاتی، فرعون کہتا ہوا چل جائے تو ہوا چل جاتی۔ یہ پہلے منت سماجت خدا کی کر کے آتا تھا، لیکن رعایا میں آ کر، پبلک میں آ کر کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ جب ایک عذاب آیا خون کا عذاب، پانی خون میں تبدیل ہو گیا، فرعون اور قبطیوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جس چیز میں وہ پانی ڈالتے وہ خون بن جاتا، لوٹا، بدنا، جگ، مگ، گلاس، دیکھچی، جس چیز میں پتیلا میں پانی ڈالتا وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ وہ لوگ اس قدر پریشان ہوئے، اس قدر تڑپے، اس قدر بلبلائے، اس قدر اپنے آپ کو کمتر سمجھ بیٹھے کہ فرعون کی خاتون، فرعون کی بیویاں، فرعون کے ماننے والوں کی بیویاں بنی اسرائیل کی بیویوں کے پاس جایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تم اپنے منہ میں سے ہمارے منہ میں پانی ڈال دو، ممکن ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا پیاس بجھ جائے۔ ایسی نوبت آ گئی، بنی اسرائیل کے برتن سے پانی لیتے، بنی اسرائیل کے برتن میں پانی ہوتا، اور جب ان کے برتن میں آتا تو وہ خون بن جاتا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی خاتون کے منہ سے فرعون کی خاتونیں اپنے منہ میں پانی ڈلواتی تو بنی اسرائیل کے خاتون کے منہ میں پانی ہوتا، اور وہی پانی جب فرعون کی خاتون کے منہ میں جاتا تو پانی خون میں تبدیل ہو جاتا، بدل جاتا۔ ایسے عذابات آئے فرعون کے اوپر، اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل کو ستانے، ظلم و ستم کا نشانہ بنانے سے باز نہ آئے، خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت نہیں کی، اپنی تکبر، اپنے بڑائی میں ڈٹے رہے، جمے رہے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے، ہرانے کے لیے، آپ کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے آپ کا پیچھا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بحر کلزوم میں 12 راستے دیے، اور راستے ایسے دیے کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، پیچھے فرعون ہے، فرعون دوڑائے آ رہا اپنے قافلہ کے ساتھ، آگے دریا ہے، پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کوئی راستہ نہیں کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی، مارو اس کو نہر پر راستہ، لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، پانی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ماں لشکر کے پار ہو گئے، ماں لشکر کے آگے نکل گئے، اور فرعون کا قافلہ جیسے ہی آیا، فرعون کا قافلہ اس میں گیا، پورے طریقے سے پورا قافلہ جب اس ندی میں چلا جاتا ہے وہ پانی آپس میں مل جاتا، سب کو غرق کر دیا، گھاس پھوس کی طرح سب کو بہا دیا، سب کو ڈبا دیا۔ لوگوں سب تو ڈوبے ہی، لیکن 300 سال سے زیادہ کے بعد فرعون کا لشکر، فرعون کی لاش اسی پانی سے ملا جو آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، لوگوں کے لیے اللہ نے سبق بنا دیا، جس کا جی چاہے مصر جائے اور آج بھی دیکھ سکتے۔ اتنے سال وہ فرعون کی لاش پانی میں پڑا رہا، لیکن پانی انہوں نے اس کو نہیں سڑایا، نہیں گلایا،
مچھلیاں نے اس کا خوراک نہیں بنایا۔ بعض روایات میں تو یہ تک آتا ہے کہ فرعون جب مرنے لگا، ڈوبنے لگا تو کلمہ پڑھنا چاہتا تھا تو فرشتے نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دیا۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ پھر جب وہ فرعون ڈوبا پانی کے اندر، جس کی جان نکل گئی تو اس کو دریا زمین پر پھینک دیتا اور زمین اٹھا کے اس کو دریا میں پھینک دیتا، گویا کہ پانی سوکھے کی طرف اور سوکھا پانی کی طرف پھینک دیتا، حتیٰ کہ ایک زمانہ گزر گیا اس میں 300 سال کے بعد، 370 سال کے بعد فرعون کی لاش ملی۔ آج بھی عجائب خان مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے لوگوں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی قوم سے ہم سب کو عبرت لینا، سبق لینا ہے کہ اس فرعون پر کیا گزرا۔